ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ مقیم بھائی نے فرخ آباد سے ایک مسئلہ پوچھا ہے، پہلے آپ ان کا سوال سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب، بہت جگہ لوگ قرآن شریف جیسے سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں 40 دن کے لیے، تو اس کی کیا فضیلت وغیرہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے بخیر و عافیت ہوں۔ سورہ بقرہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطلہ، کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے پڑھنے اور تلاوت کرنے کی وجہ سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آدمی حسرت و افسوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح ابن حبان میں اور مستدرک حاکم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء صناما وان صنام القرآن سورۃ البقرہ فمن قرأها فی بیتہ لیلا لم يدخل الشیطان بیتہ 3 لیال، کہ ہر شے کے لیے ایک صنام ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا صنام سورہ بقرہ ہے۔ ویسے صنام کے اصلی معنی کوہان کے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہر چیز کا ایک عضو اور ایک حصہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ جو ہے، اس کی حیثیت اور مقام و مرتبہ بلند ہے، اور اس کی بارے میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سورہ بقرہ کو ایک دن اپنے گھر میں پڑھے گا تو اس کے گھر میں 3 دن تک شیاطین و جنات داخل نہیں ہوں گے۔ تو سورہ بقرہ کی نفس سورہ بقرہ کے بارے میں تو بہت ساری فضیلتیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن خاص طور پہ 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھنے کی فضیلت کتب احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے 40 دن کی تخصیص کرنا اور شریعت کی تعین سمجھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ اگر 40 دن کیا جائے تو اس کی وجہ سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور آدمی کے اندر کے احوال چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نیت سے کوئی آدمی سورہ بقرہ 40 دن پڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے حالات بدلیں گے، کیفیت بدلے گی، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ آپ کے اصل سوال کا جواب ہوا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ بقرہ آدمی چاہے پڑھے اور چاہے دوسروں سے پڑھوائے، ان دونوں کی گنجائش ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے کہ عام طور پر شہروں کے اندر، کہیں کہیں دیہاتوں کے اندر بھی لوگ 40 دن تک اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں۔ اس کے لیے کسی حافظ جی کو یا کسی شخص کو مقرر کرتے ہیں، کسی حافظ صاحب کو یا کسی شخص کو مقرر کرتے ہیں جو 40 دن تک ان کے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو یہ متعین کر کے دیتے ہیں، اور بعض جگہوں پر متعین نہ کر کے از خود اپنی خوشی اور رضا و رغبت کے حساب سے دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں خوب غور سے سن لیجئے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کی 3 مقاصد اور 3 نیتوں کے ذریعے سے سورہ بقرہ پڑھا اور پڑھوایا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلی نیت یہ ہے کہ آدمی صرف برکت کی نیت سے گھر میں سورہ بقرہ پڑھوائے کہ قرآن مجید کی برکت سے ہمارے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھوایا جائے علاج کے طور پر، کہ قرآن پڑھنے سے گھر کے اندر شیاطین و جنات کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر پہلے سے ہیں تو وہ نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا جائے اس نیت سے کہ اس سے ثواب حاصل کریں گے ہم گھر والے، یا ثواب ہم حاصل کر کے اس کا ایصال ثواب کریں گے اپنے مردے کے لیے۔
اگر اس میں سے پہلی 2 نیتوں سے سورہ بقرہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس پہ تو اجرت، ہدیہ اور پیسہ گفٹ وغیرہ لینا جائز ہے، لیکن اگر تیسری نیت ہے ایصال ثواب تو پھر ایسی صورت میں اس پر کسی بھی طرح سے قیمت لینا، پیسے لینا جائز نہیں ہے، نہ تو مقرر کر کے لینا جائز ہے اور نہ ہی از خود جس کے گھر میں پڑھا جا رہا ہے وہ اپنی خوشی اور رضا و رغبت سے دے سکتا ہے۔ اگر یہ کام کیا گیا تو اس میں پڑھوانے والے کو بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا، اور وہ جو سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے مردے کے لیے ایصال ثواب کرا دیا ہے اور ثواب اکٹھا کر کے اپنے مردے کی قبر تک پہنچا دیا ہے، وہ خام خیالی میں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر پڑھا جائے اور اس پر ثواب کی نیت کے بجائے پیسے کی نیت سے پڑھا جائے تو اس پر ثواب بالکل بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔